نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. تو یہ اسی سے لفظ تقویٰ بنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اپنے آپ کو برے انجام سے بچانا. تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ پھر اللہ کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو، یہی تمہیں برے انجام سے بچانے والی چیز. تو یہاں فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی ساتھ دیا ہے. جیسے جب کوئی شخص کوئی مشین بناتا ہے، ہم کوئی لاتے ہیں، اے سی لے کر آتے ہیں، فریج لے کر آتے ہیں، واشنگ مشین لاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے چھوٹی سی، اس میں انسٹرکشن ہوتی ہے، ہدایات ہوتی ہیں کہ اگر اس طریقے سے اس کو استعمال کرو گے تو یہ اچھا نتیجہ دے گی، تمہارے لیے آسانی ہوگی، اور اگر اس کے خلاف چلو گے تو پھر کیا ہے کہ پھر تمہیں پریشانی ہوگی. موٹر سائیکل میں ہدایت ہوتی ہے کہ اس کے انجن کا تیل جو ہے اتنے کلومیٹر کے بعد تبدیل کر دیں، اور اگر نہیں کرو گے تو کیا ہے وہ پرزے جلد گر جائیں گے اور بالآخر جو ہے انجن بند ہو جائے گا، سیز ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پریشانی کس کو ہوگی؟ لیکن اگر وہ احتیاط ہم کرتے ہیں تو پھر سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر دور میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انہیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی دیا، اور وہ طریقہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اعلان فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. اسی کو اللہ نے انسانوں کے لیے پسند کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین یعنی طریقہ زندگی، لوگوں کے لیے جو طریقہ زندگی ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور بہت سے دین ہیں جو انسانوں نے خود ترتیب دے رکھے ہیں جن پر چل رہے ہیں لوگ. تو فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو اختیار کرے گا وہ اللہ کو قبول نہیں ہے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی طرف سے اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ان کے لیے طریقہ زندگی بھی مقرر کیا ہے، اور وہ طریقہ زندگی ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے، اور وہ دین ہے اسلام. اور جو پیروکار ہیں اس کے ہمیشہ سے ہر دور میں اللہ نے ان کا نام مسلم رکھا ہے. ہم چاہے کچھ ہی لبادہ اوڑھ لیں اپنی شناخت کے لیے، ہماری حقیقی شناخت کیا ہے جو اللہ نے ہماری رکھی ہے وہ مسلم رکھی ہے. اس نے خود اس کا اعلان فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے اس قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی. ہمیں مسلم ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور اسی کو اپنی شناخت کے طور پر اختیار کرنا چاہیے. ہماری شناخت یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ اسی سے تم فلاح پاؤ، کامیابی تمہاری اسی میں. روزے کا کیا مقصد ہے جو آج کل ہم اس عبادت سے گزر رہے ہیں؟ وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان والے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ. تو روزے کا مقصد یہی ہے. اور یہاں یہ فرمایا لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ دنیا میں بھی آخرت میں. کس چیز سے؟ اللہ کا تقوی اختیار. اور پھر فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچنے کا سامان کرو جو آگ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی. اس آگ سے بچنے کی
تیاری کرو، اس دنیا میں تم آئے اسی لیے ہو کہ جنت میں داخل ہونے کا سامان کرو اور جہنم سے بچنے کا سامان، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ یہی روزے کی غرض و غایت، یہی نماز کی غرض و غایت۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دو اطاعت نہیں ہے بلکہ ایک اطاعت۔ وہ اس طرح سے کہ اللہ کی اطاعت ہم نہیں کر سکتے، بذات خود نہیں کر سکتے۔ کیسے کرے گا کوئی شخص اللہ کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت کا طریقہ اللہ کا پیغمبر بتاتا ہے، اس طریقے کو اختیار کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اس سے ہٹ کر انسان جو طریقہ خود گھڑے گا وہ اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ کی اطاعت شمار نہیں۔ تو اللہ کی اطاعت کا واحد اور مستند ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، کہ وہ جس طرح سے اللہ کی اطاعت کر رہا ہے وہی ہم سب کے لیے لازم ہے، وہی ہمارے لیے سند ہے، اس پہ ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر ایک آئیڈیل شخصیت ہوتا ہے، ایک مثالی انسان ہوتا ہے، قول میں، فعل میں، عمل میں، لین دین میں، معاملات میں، وہی تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہی تو طریقہ ہے جو اللہ چاہتا ہے ہم سے۔ تو یہ اطاعت کوئی دو اطاعت نہیں ہے، اور فرمایا بھی اللہ تعالیٰ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، امید ہے کہ پھر تم رحمت کے مستحق بنو گے۔ اللہ کی رحمت، ہم بار بار اللہ سے اس کی رحمت کا تقاضا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ہر وقت ہمیں اللہ کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس کا مستحق بھی تو بنائیں نا۔ اس کا مستحق بننے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شاید کہ تم پر پھر رحم کیا جائے۔ اور پھر کچھ ہمارے کردار کے حوالے سے آگے باتیں آ رہی ہیں، ہمیں ہر ایک کو بڑی توجہ کے ساتھ، قابو کے ساتھ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ کر چلو اس راستے پر، دیر نہ لگاؤ، نہ جانے کب یہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے۔ وَسَارِعُوا سرعت سے ہے، سرعت ہم جلدی کو کہتے ہیں۔ وَسَارِعُوا تم جلدی کرو اس کام میں، کون سے کام میں؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ان کاموں میں جن سے تمہارے رب کی تمہیں مغفرت حاصل ہے، وَجَنَّةٍ اور جنت حاصل ہو تمہیں، ان کاموں کی طرف دیر نہ لگاؤ، جلد ان کاموں کو اختیار کرو۔ اور پھر جنت کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی، ارضها السماوات والارض، یہ جنت ایسی ہے وسیع جیسے آسمان اور زمین وسیع۔ انسان کے سامنے سب سے وسیع چیز یہ آسمان اور زمین ہے، اس سے بڑی وسعت کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح سے یہ آسمان اور زمین وسیع ہے، اس طرح سے وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی وہ جنت۔ تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلد اس کا سامان، دیر نہ لگاؤ، نہ جانے کب یہ مہلت، زندگی کی مہلت کب ختم ہو جائے، کب تمہیں اللہ کی طرف پلٹا دیا جائے اور تمہیں واپس بلا لیا جائے۔ دیکھیں ہمارا نہ آنے میں کوئی اختیار ہے نہ جانے میں کوئی اختیار ہے، اللہ نے بھیجا ہم آ گئے، جیسے وہ ہمیں بلائے گا ہم واپس، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ تو فرمایا کہ اس جنت کی طرف اور اس اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، جس جنت کی وسعت آسمان اور زمین کی طرح سے ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت پھر وہی بات کس کے لیے ہے؟ متقین کے، پھر متقین کے۔ تو یہ روزہ بار بار یہ بات آ رہی ہے، ہمیں تقویٰ مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے عبادت رکھی ہے۔ دیکھیں نا کس طرح سے یہ ہمارے اندر یہ قوت پیدا کر رہا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، کھانے پینے کی ہر چیز ہمارے موجودگی میں ہوتی ہے، ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، گھر میں تخلیہ بھی ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کی فرما برداری، یہی چیز ہے روزے کا مقصد، کہ ایک مہینے تک جب اس کیفیت میں ہم رہیں گے تو پھر ہم ناجائز کاموں کو بھی
اختیار نہیں کریں گے۔ جب ہم جائز چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے روک رہے ہیں اور اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، بے شک ہم اکیلے ہو گھر میں، فریج میں ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں، بھوک پیاس بھی ہے، لیکن کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ اللہ کی فرمانبرداری ہم نے کی، ہم نے تقویٰ جو ہے اس کو مضبوط کیا اپنے اندر۔ تو سال کے 11 مہینوں میں پھر ہم نے یہی کیفیت رکھنی ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اس کے قریب بھی نہیں پڑیں گے۔ اب کچھ باتیں ہیں، متقین کون ہیں، کچھ صفات ان کی ہیں، اپنے اندر دیکھیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہیں جو تنگی میں اور کشادگی میں دونوں حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جتنی توفیق ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں اس طرف بھی ابھارتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جو کمزور ہیں، جو محروم ہیں، جو وسائل نہیں رکھتے، لیکن ضروریات تو ان کی بھی ہیں نا، وہ تو نہیں ختم ہو سکتی۔ ہماری نظر میں ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، کہ جو سوال بھی نہیں کرتے، زیادہ مستحق، اور رشتہ داروں کو دیا جائے تو وہ اور زیادہ، دو راجہ رکھا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی کا اجر ہے، دوسرے وہ خرچ کرنے کا اجر ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں میں خاص کر ایسے افراد کو نظر میں رکھیں کہ جو کمزور ہیں اور جو ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ والکاظمین الغیظ، اب دیکھیں ایک اور کیفیت، انسان بہرحال انسان ہے، اس کے اوپر مختلف کیفیات آتی ہیں، غصہ بھی آتا ہے، خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، یہ سب ہے۔ غصہ ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان چند لمحوں میں وہ کام کر بیٹھتا ہے کہ جس کی تلافی ساری زندگی نہیں کر سکتا، چند لمحے میں وہ کام کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے غصے کو بہت ناپسند کیا ہے، بہت ناپسند کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ غصے میں آتا ہے، خدا نہ خواستہ بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے، پھر جب عقل بحال ہوتی ہے پھر سوچتا ہے یہ میں کیا کر بیٹھا۔ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، کسی کے بڑے ہوتے ہیں، کسی کے کیا ہوتے ہیں، پھر کیا ہے، پھر تو پلٹنا آسان نہیں ہے، پھر تو بہت بڑا ایک عمل ہے کہ قسمت میں ہو جائے تو کہ کوئی اور پھر اس سے کوئی نکاح کر لے، وہ پھر اپنی مرضی سے چھوڑے۔ یہ نہیں کہ اس سے معاہدہ کیا جائے کہ بھئی میں نے یہ کام کر لیا تم اسے چھوڑ دو پھر میں نکاح کروں گا، ایسے نہیں۔ تو یہ غصہ ایسی چیز ہے، تو فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، متقین جو ہیں وہ غصے پر قابو پاتے ہیں، غصے کے حوالے نہیں کر دیتے اپنے آپ کو۔ اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی جو کی گئی ہے وہ یہ کہ اول الغضب جنون، غصے کا جو آغاز ہے وہ پاگل پن ہے، جنون ہے، پاگل ہو جاتا ہے آدمی، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے، اور پھر وہ کام کر بیٹھتا ہے کہ بس ساری عمر پچھتاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اول غضب جنون، غصے کا آغاز پاگل پن ہے، وآخرہ ندم، اور اس کا انجام ندامت ہے، شرمساری ہے، افسوس ہے، پھر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے انسان، پھر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہ بھائی انصر صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری برادری میں ایک بوڑھے شخص نے 85-86 سال کی عمر کا کیا ہے، پاؤں قبر میں لٹکے ہوتے ہیں، نکالا اسلحہ، بیٹے اور پوتوں کو فائر کر دیا۔ یہ ہے، دیکھیں غصے کا انجام جو ہے یہ کس طرح سے وہ انسان سے کیسے کام کرا دیتے ہیں، پھر بھلا تلافی ہو سکتی ہے اس کو۔ اس لیے فرمایا کہ متقین وہ ہوتے ہیں والکاظمین الغیظ، کہ جو غصے پر قابو رکھتے ہیں، پی جاتے ہیں غصے کو، اور غصہ آئے تو اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پئیں، یعنی یہ تاکہ وقفہ مل جائے، عقل بحال ہو جائے، انسان صحیح سوچ اور فکر کر سکے اور صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ بہت بڑی یہ خوبی ہے محترم بھائیوں، اگر اسے ہم اختیار کر لیں تو ہماری عدالتوں کے بہت سے مقدمے ختم ہو جائیں، اور وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقی وہ ہیں والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں درگزر۔ کتنی بڑی یہ خوبی ہے معاف کرنے کی۔ ہم ہر وقت دیکھیں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ سے کیا امید رکھتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، لیکن خود کیوں نہیں اپناتے اس کو؟ ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں،
آخر انسان ہے، کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو کیا پھر ہمیں کرنا چاہیے؟ معاف کرنا، درگزر۔ بلکہ سیانے کہتے ہیں بہترین انتقام معاف کرنا ہے، بہترین انتقام معاف کرنا۔ تو عفو درگزر سے اگر ہم کام لیں تو کتنے ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں، اس سے اخوت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، اور بہت سی مشکلات سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے، برادریاں کٹ جاتی ہیں اسی غصے کی بنیاد پر۔ یہ کسی نے کوئی قصور کر دیا وہ معاف نہیں کرتے، بولنا چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں اس طرح سے۔ تو والعافین عن الناس، اور پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیکوکار لوگوں کو پسند کرتا ہے جن میں یہ خوبیاں ہوں کہ جو غصے کو پی جائیں، جو تنگی کشادگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو غصے کے علاوہ لوگوں کے جو قصور ہیں اگر ان سے سرزد ہو جائیں تو انہیں معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔